معزز سامعین کرام، یہ اصول ثلاثہ کا کلاس ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ عصر میں ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے، آج اس کے تعلق سے ہم جانیں گے۔ پچھلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے کہ ہم کس دین کو پیش کریں، اس چیز کو پیش کیا گیا کہ دین حق جسے ہم حق سمجھتے ہیں اسے ہم پیش کریں گے اور اس کے مطابق کیسے زندگی جینا ہے، اور اس دین کو پہنچانے میں ہمیں جو تکلیفیں آئے اس پہ صبر کرنا ہے، اور اپنی زندگی کا مقصد کو سمجھنا ہے کہ انبیاء کرام نے اس دین کو پہنچانے میں، صحابہ کرام نے اتنی مشقتیں جو برداشت کی وہ کس لیے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا اجر ہمیں اللہ کے پاس ملنے والا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی اگر علماء جو گزرے ہیں، اگر دیکھا جائے شیخ عبداللہ ابن باز جو اتنے بڑے مفتی ہیں، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک دن میں 8 درس ان کا ہوتا تھا، اتنا کہ ان کا گلا خراب ہو گیا، گلا میں زخم ہو گیا، جس زخم کی وجہ سے ان کو گلے کا کینسر ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنی تبلیغ کو چھوڑا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے، جس چیز کو ہم نے سیکھا ہے اسے لوگوں تک ہمیں پہنچانا ہے، اور ہر حال میں اسے جب تک ہم نہیں پہنچائیں گے ہم اس کا اپنا فریضے کو انجام نہیں دے سکتے۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین سورہ عصر میں یہ ارشاد فرما، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ رب العالمین یہاں پر زمانے کی قسم، وقت کی قسم کھا۔ کیوں اللہ رب العالمین نے وقت ہی کی قسم کھائی؟ سورج، چاند اور بھی بہت مخلوق تھے، اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ کیونکہ یہ وقت کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی کا راس المال، اس کی پونجی یہی وقت ہے۔ یہی وقت جو تمہیں زندگی دی گئی ہے دراصل تمہیں آخرت کمانے کے لیے دی گئی۔ ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے جسے وقت دیا ہے، جو شخص نیک ہے تو اس کی وقت وہیں پر رک گئی کہ تم جو چاہے عمل کر لو۔ مال کی طرح نہیں ہے کہ مال ہمارا تجوری میں رکھا ہوا ہے، ہاں بھائی ہمارا مال ہے چلو ہم اسے خرچ کرتے ہیں جس طرح ہو سکے۔ مال تو رکھا ہوا ہے نا، لیکن ایک انسان نیک ہو یا بد ہو، اگر آپ کہیں پر رکے ہوئے ہیں، آپ رکے ہوئے لیکن آپ کا وقت گزر رہا، قطرہ قطرہ آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے، اور یہ ایسی زندگی ہے جو آپ کو آخرت بنانے کے لیے دی گئی ہے۔ اور اس زندگی کے تعلق سے جو کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی، اس کے لیے یہ زندگی جو آپ کو ملی ہے یہ اصل میں وقت ہے۔ آج ہم دنیا میں تو بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بڑا بیوقوف شخص ہے، یہ اپنے پورے مال کو برباد کر دیا۔ مال کو اگر ضائع کرتے ہیں تو اسے ہم بیوقوف تو کہتے ہیں، لیکن لوگوں کو یہ نہیں دیکھتے جو وقت کو برباد کرے اس کے تعلق سے کوئی کہتا ہے۔ آج اگر ہماری کوئی زمین ہے، اگر کہیں پر پڑی ہوئی ہے، اگر ہم اسے کوئی کم دام میں بیچ دیں، کتنے میں بیچے اس زمین کو؟ اتنے ڈسپلیے کر کے، ارے آپ نے تو بہت گھاٹے کا سودا کیا، اسے اور اچھی قیمت مل سکتی تھی، آپ کیوں جلد بازی کی؟ تو یہی زندگی ہماری ہے، وقت، جو کل قیامت کے دن جب ہم اسے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا جو باقی چیزوں میں جو اپنی زندگی کو ہم نے برباد کی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دوسروں کو جب دیکھیں گے جو مقام و مرتبہ مل رہا ہے تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہم نے بہت سستی اپنی زندگی گزار دی۔ کیوں نہیں ہم نے زیادہ وقت دین اسلام کو سیکھنے میں، کیوں نہیں ہم زیادہ تر اللہ کا ذکر میں اپنے وقت کو گزارا؟ آج اس حالات کو دیکھ کر وہ انسان افسوس کرے گا، جس طرح ایک انسان اپنی پراپرٹی کو کم قیمت پہ بیچ دے اور بعد میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو اتنا اچھا ویلو اور مل سکتا۔ تو ہمارے پاس جو پونجی ملی ہے آخرت کمانے کے لیے، یہ وقت ہی ہے، اور شریعت اسلام نے اس وقت کی بہت امپورٹنس بتائی، بہت فضیلت بتائی۔ جتنے بھی شاعر اسلام ہیں، اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں جو ہم دیکھیں یہ وقت کے ساتھ محدود ہے۔ نماز کو دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہم نے انسان پہ نماز کو وقت در وقت فرض کیا، یعنی وقت کے ساتھ۔ تو یہ وقت چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں پہ وقت پہ نماز پڑھنا فرض ہے کہ وقت پہ پڑھے، نہ کہ مردوں کے لیے اذان ہو گئی تو مرد مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیے، عورتوں کا وقت تو ابھی باقی ہے، بھائی ابھی گھر کے کام کاج ہے، عصر کے بعد چلو ہم عصر سے پہلے پڑھ لیں گے، ہمارا وقت ہے۔ نہیں، وہی اول وقت ہے جو مردوں کے لیے۔ آج ہمارے
میں ہے نا, ہمارے لیے اذان کا بھی وقت ہے, ابھی عصر کی اذان تھوڑی ہوئی ہے, ابھی وقت نہیں ختم ہوا ہے. نہیں, جب مرد کے لیے جو حکم ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے. اول وقت میں تمہیں نماز پڑھنا ہے, اذان ہو گئی, مسجد میں جس طرح جماعت پڑھی ہے تم گھروں پہ اسی وقت نماز پڑھو, تو بھی تم اس کے مستحق ہو کہ اللہ کا مسجد. اسی طرح دیکھیں کہ مکہ مدینہ جو لوگ جاتے ہیں مکہ حج کے لیے, جو 5 دن جو حج ہوتا ہے, 8, 9, 10, 11, 12, یہ 5 دن جو ہوتا ہے یہ حج, یہ ارکان اسلام میں حج کو ادا کیا جاتا ہے. یہی سال میں انہی 5 دنوں میں ادا کی جاتی ہے. آج بھی اگر دیکھا جائے تو عرفہ کا میدان ہے کہ نہیں, مزدلفہ ہے کہ نہیں, مینا ہے کہ نہیں, لیکن آج وہاں پر ہم جائیں گے وہ فضیلت نہیں ملے گی جو 9 عرفہ کو عرفہ میں دن کے گزارنے کے لیے ہمیں فضیلت ملے گی. مینا میں آج ہم جا کر قربانی کریں گے وہ فضیلت نہیں ملے گی جو مینا میں ہم جا کر 10ویں ذی الحجہ کو جو ہم قربانی کریں گے اس کی جو فضیلت. تو اسلام کے جو جتنے بھی ارکان ہیں وہ شاعر اسلام یہ وقت میں محدود ہے, وقت کے ساتھ ہے. ہم روزے کو دیکھ لیں کہ رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہے, وقت کے ساتھ, یعنی آپ کو فجر کے وقت میں سحری کا ہے کہ اسی وقت میں آپ کو سحری کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو اٹھنے کا ٹائم اگر 11 بجے ہے تو آپ 11 بجے سحری کریں, ایسا نہیں. یہ نہیں کہ آپ کا دکان بند کرنے کا ٹائم آپ کو 7:30 بجے یا 6 بجے آپ کی افطاری ہو رہی ہے, آپ 7:30 بجے افطار کریں. نہیں, آپ کہیں بھی ہو, وقت ہو گئی افطار کی, اسی جگہ آپ کو افطار کرنا ہے. کہیں بھی سفر میں ہو, روزہ رکھنا ہے, اگر آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ کو اسی وقت میں سحری کرنا, چاہے آپ کو اذان سنائے دے یا نہ دے, کیونکہ شریعت اسلام کے تمام ارکان اگر دیکھا جائے اسی وقت کے بنا پہ, اور یہی وقت ہمارا ہے جس وقت میں ہم اپنی زندگی کو دیکھیں. آج کسی کی زندگی کا اگر کوئی چیز ختم ہو جائے تو ہم اسے بہت یہ کہتے ہیں کہ تمہارا تو ختم ہو گیا. وقت اگر کسی انسان کے پاس پیسہ بہت کم ہو تو اس انسان کو کہا جاتا ہے سنبھل کے خرچ کرو, پھونک پھونک کر دیکھو, یہی نہیں تو پیسہ ہے جسے ہمیں پورا مہینہ چلانا ہے. ہماری سیلری نہیں ہے, ہمیں 10,000 ملی ہے, 20,000 ملی ہے, پورا مہینہ چلانا ہے. لیکن جو وقت جو ابھی ہے تھوڑے دیر بعد رہے گا کہ نہیں رہے گا اس کا ہمیں گارنٹی نہیں ہے, اس کے بارے میں کسی کو فکر نہیں. آج اس کے بارے میں ہم سوچ نہیں رہے کہ جو تھوڑا سا وقت جو ہے اس کا وقت کتنا بچا ہے ہمارے پاس, ہمیں یہ بھی پتہ نہیں. کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس وقت ابھی بہت ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا. کہ وقت کی امپورٹنس کو ہم سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے وقت کی ہی قسم کو کیوں کھائی, کیونکہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم دنیا میں جو گئے ہو یہ وقت مقررہ کے لیے گئے. تمہاری زندگی جو 50 سال 60 سال 70 سال کی ہے وہی تمہارا اصل ہے, سرمایہ وہی پونجی ہے. وہ ڈوب گئی, آخرت برباد کر دی. کیا کیا تھا فرعون کو جب وہ پانی میں غرق ہونے لگا فرعون, تو کیا کہا کہ ہم موسیٰ پہ ایمان لائے, موسیٰ ہارون کے رب پہ ہم ایمان لائے. اللہ رب العالمین نے الان ابھی تم ایمان لا رہے ہو, اپنے موت کو تم دیکھ لیا تو اب ایمان لا رہے ہو, کوئی فائدہ نہیں تمہارے. کیوں کہا گیا ہے کہ زلزلے کے وقت میں انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. جو انسان صحت کی حالت میں جو توبہ کر دے وہ غرغرے کی حالت میں, جب غرغرے یعنی روح آ کر جب حلق پہ اٹک جاتی ہے اور انسان اس وقت جب کچھ بھی پہنچتا سمجھ میں نہیں آتا ہے, انسان اس وقت سوچتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ کہتا نہیں, اللہ کے رسول کے غرغرے سے پہلے اپنی زندگی کا تم سمجھ رہے ہو کہ تمہاری زندگی کا عین ہو گیا, ختم ہے زندگی. غرغرے کی عالم میں ہماری زبان سے کوئی آواز نہیں نکل رہی ہے, گلے چوک ہو گیا, کچھ کھا نہیں سکتے, اب ہم توبہ کرتے ہیں اللہ اپنے گناہ سے. اللہ کہتا ہے دروازہ بند, توبہ کر, تم نے جس وقت کرنا تھا تم نے نہیں کیا, اب تمہارا یہ وقت نہیں. تو ابھی صحت کے وقت میں اپنے وقت کی ہم قدر کریں. اسی لیے اللہ رب العالمین یہاں پر قسم کھا رہا, والعصر, قسم ہے زمانے کی. امام ذہبی یہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی تفسیر ایک برف بیچنے والے سے سمجھا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ برف بیچنے والے سے وقت کی اہمیت کو یعنی سورہ عصر کی تفسیر کو کیسے سمجھا؟ بولا کہ ایک انسان بازار میں کھڑا ہوا تھا اور وہ چلا رہا تھا کہ اے لوگوں میرے سامان کو لے لو, اگر تم نہیں لوگے نا تو میرا منافع تو چھوڑے میری پونجی بھی ڈوب جائے گی. میں نے کہا کہ بھائی ایسا کون سا سامان بیچ رہا ہے یہ کہ اگر ہم اس کو نہیں خریدیں گے تو اس کا منافع تو چھوڑو اس کی پونجی بھی ڈوب جائے گی. نہیں خریدنے سے کیا. جب بھیڑ میں نے جا کر دیکھا کہ بھیڑ کو انسان کیا بیچ رہا ہے, برف بیچ رہا ہے.
اور وہ برف پگھل رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پروفٹ تو چھوڑو, میرا منافع یعنی میری پونجی بھی ڈوب جائے گی. انسان کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک گھڑی جو ہے وہ اب گزر رہا, پگھل رہا. جیسے یہ زندگی پوری جو ملی ہے, برف جب تک اس کا ٹیمپریچر بنتا ہے, جب تک وہ پانی نہ بنے تب تک اس کی امپورٹنس ہے. پانی بن گئی, اب اس کو پھر سے برف ہم نہیں کر سکتے. اب سے پھر سے انسان کی زندگی ختم ہو گئی. اب آپ کی زندگی ایسے نہیں کہ پھر سے بچے ہو جاؤ گے, ختم. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ والعصر, قسم ہے زمانے کی, اس وقت کی امپورٹنس کو سمجھو. تمہیں جنت کمانے کے لیے دیا گیا. کیوں اللہ کے رسول نے کہا کہ دو ایسے نعمتیں ہیں جس میں اکثر انسان دھوکے میں ہے, گھاٹے میں. ایک صحت, ایک فراغت, خالی وقت. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کی شرح میں لکھتے ہیں, امام ابن قیم جوزی کے اس قول کو نقل کرتے ہیں کہ انسان کیسے دو چیزوں میں گھاٹے میں ہے. ان کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ جب انسان کے پاس صحت ہوتا ہے, جب انسان جوان ہوتا ہے, تو وہ دنیا کمانے کی کوئی چیز کسر کو باقی نہیں چھوڑتا. صبح شام دنیا کی ہوس, دنیا کمانے میں, بہتر سے بہتر مال جمع کرنے میں پوری توجہ دیتا, پوری اس کو طرح اپنے زندگی کو کھپا دیتا کہ وہ پورے پیسے کو, اپنے زندگی کو, کہ ہمیں پیسہ کمانا بھی صحت ہے. تو صحت کو غنیمت جانو. انسان ایک نہ ایک دن چل کر مالدار تو ہو جاتا ہے, لیکن اس وقت اس کی صحت نہیں رہتی. مال تو آ گیا, لیکن اب اس کا چاہے گا کہ اب عمل کر لے. عمل کہاں؟ تمہارا جو وقت تھا تم نے دنیا کمانے میں اسے ختم کر دی. تو دو ایسی نعمتیں ہیں جس میں اکثر انسان گھاٹے میں ہے, اس کی قدر نہیں کرتا. ایک صحت, کہ بھی صحت ہے, لگتا ہے کچھ کما لیں, اپنی دنیا کو بہتر بنا رہا, اپنے بال بچوں کے لیے بہتر بنا, ساری محنت, ساری کوششیں کرتے ہیں. لیکن جب وہی بوڑھے ہوتے ہیں, بڑھاپا آتی ہے, تو سوچتے ہیں کہ اب عمل کر لیں. تو عمل سے کیا فائدہ, مال تو آ گیا, لیکن یہ صحت اب چلی گئی. اب وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے جو آپ کی عبادت جوانی میں قبول تھی. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے وقت کی امپورٹنس کو سمجھے, اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دنیا پوری کی پوری ملعون ہے, لعنت کی گئی ہے, سوائے ان کے جو علم دین سیکھے اور سکھائے, سوائے وہ لوگ جو اللہ کی مجلسوں میں بیٹھے, اللہ کے ذکر کرے, اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہو, سوائے ان کے. آج آپ لوگ جو بیٹھ کر سن رہے ہیں, آج بہت سارے لوگ ہیں جن کا وقت ابھی ہوٹلوں پہ یا بازاروں پہ کھڑے ہو کر, چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کر, یا موبائل پہ گیم دیکھ کر, پکچر دیکھ کر گزر رہا. تو کیا وہ وقت ان کے لیے ملعون نہیں ہے؟ وہ دنیا, اللہ کے رسول نے فرما دیا ملعون ہے تمام دنیا, سوائے ان لوگوں جو علم دین سیکھے, سکھائے, جو اللہ کے ذکر کے ایسی مجلسوں میں بیٹھے, سوائے ان کے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ایسے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, علم دین کی باتیں سن رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, تو آپ سے بہتر کون ہوگا؟ تو اس وقت کی امپورٹنس کو آج ہمارے نظر سے ختم ہو چکی ہے, جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین یہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں, یعنی ممکن ہے کہ تم گھاٹے میں ہوگے, لیکن کب اس گھاٹے میں تم نہیں رہو گے, جب ان چار چیزوں پہ عمل کر لو گے. والعصر ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان گھاٹے میں سوائے چار چیزوں, چار چیز اگر تم کر لو گے تو گھاٹے میں نہیں. ایمان لانا ہے, عمل صالح کرنا ہے, اور حق کی وصیت دین اسلام کی تبلیغ کرنا ہے, اور اس وصیت یعنی تبلیغ کرنے میں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرنا. آپ کو چوز کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. یہ نہیں کہ صرف ہم ایمان لائیں گے, نہیں ہم صرف عمل صالح کریں گے, نہیں ہم صرف دعوت دیں گے. اگر کوئی مصیبت ہے, نہیں, اگر آپ تین پہ عمل کرتے ہیں, ایک کو چھوڑتے ہیں, تو بھی آپ گھاٹے میں. اگر آپ دو پہ عمل کرتے ہیں, دو کو چھوڑتے تو بھی گھاٹے میں. تو اللہ تعالیٰ کے چاروں کو تم اپناتے ہو, جو چار عمل بتائے, الا الذین, جو قید کے بعد کی تمام لوگ, والعصر ان الانسان لفی خسر, بے شک قسم زمانے کے تمام انسان گھاٹے میں, الا الذین, مگر وہ لوگ, کون لوگ, جن کی صفات بتائی جا رہی, ایمان لاتے ہیں. جو ہم ایمان لائے, جس سے پہلے ایمان کی بات ہو چکی, کس پہ؟ اللہ پہ. کس پہ؟ اس کے رسول پہ. کس پہ؟
دین اسلام کو حق جانا ہم نے سمجھا، اس کی دعوت کو پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی، تو تم اس چیز سے بچ سکتے ہو۔ تو اپنی امپورٹنس کو، اپنی اہمیت کو ہم سمجھے کہ پہلے کے علماء جو اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں یا دین اسلام سیکھنے سکھانے میں لگاتے تھے، کیونکہ اس کا مطلب وہ سمجھتے تھے اس میں ایک چیز کو بھی ہم چھوڑ دیے تو اپنے عمل کو ہم برباد کر دیں۔ ایمان لائے اللہ پہ، تو اس چیز کے تعلق سے ہم دیکھیں کہ ابن تیمیہ وغیرہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ امام ابن قیم جوزی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن تیمیہ سے میں ملنے گیا فجر نماز کے بعد، دیکھا وہ کہ اللہ کا ذکر کر رہے بیٹھ کر، فجر کی نماز پڑھے اور اس وقت سے جو ذکر کر رہے اتنا کر رہے کہ بولا کہ میں انتظار میں بغل میں بھی پڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی اذان ہونے سے پہلے اٹھے۔ اب آپ سوچیں گے ارے دن بھر ہم لوگوں کو کچھ کام نہیں ہے، صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو امام ابن تیمیہ کا کہتے ہیں ایسا دین میرا خوراک ہے جو صبح سے لے کر شام تک ہم یہ کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کی زندگی میں برکت کتنی دی۔ عقیدۃ الواسطیہ یہ جو کتاب ہے جو مدرسے میں پورے سال میں پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے عصر سے مغرب تک اس کتاب کو لکھی۔ جتنی موٹی کتاب جو عصر سے لے کے مغرب تک انہوں نے لکھی ہے، پورے سال میں ایک جماعت کا پورا نصاب ہوتا ہے، اس کو بھی مکمل نہیں کر پاتے۔ ہم لوگ مدرسے میں اس پوری کتاب کو مکمل نہیں پڑھتے تھے، اس کے منتخب ابواب کو پڑھتے تھے۔ کیا برکت اللہ نے ان کی زندگی کو دی۔ 40 جلدوں میں فتاوی جو ایک عام انسان اس فتاوی کو اٹھا نہیں سکے گا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے وقت کو اللہ کے ذکر میں، اللہ نے کہا کہ تم میرے لیے اپنے وقت کو نکالو گے، تمہاری دنیا کو ہم تمہارے قدموں پہ لا دیں گے، تمہاری زندگی میں اتنی برکت دیں گے کہ تم تھوڑی سی محنت کرو گے، دنیا تمہارے قدموں پہ ہوگی، تم سے وہ کام لے لیں گے کہ مرنے کے بعد بھی تمہارے وہ عمل جاری ہوں گے۔ آج بھی ان کی کتابیں، ان کے رسالے جو پڑھائے جاتے ہیں کہ ان کا اجر ان کو مل رہا ہے۔ وہ کام کر کے گئے کہ آج بھی اس کا نام ہم لیتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم کہتے ہیں اللہ اس پہ رحمت۔ اصل نام یہ ہے، آج بڑے سے بڑے سیلیبریٹی گزر گئے، بڑے سے بڑے اسٹار گزر گئے، آج اس کا نام لینے والا کون ہے؟ کتنے لوگ اس کے نام لیتے ہیں؟ اصل جو کامیابی وہ ہے کہ جب بھی اس کا نام آئے تو زبان سے نکلے رحمت اللہ علیہ، وہ کام کر کے جائے۔ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ہے ہمارا؟ کیا دنیا کمانا ہی نہیں؟ ہماری زندگی سے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو صحابہ جو سمجھتے تھے وہ کھانے کی طرف، یہ کپڑے کی طرف وہ پوری طرح سے راغب نہیں ہوتے تھے۔ کسی صحابہ سے یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے دنیا کمانے میں لگے ہوئے، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی ان کی للک ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھیے کہ ان کے اپنے ساتھی سے وہ کاروبار بھی کرتے تھے، لیکن ہر روز اللہ کے رسول کے درس میں ان کی مجلس میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اپنے ساتھی کو کہتے تھے تم جا کر آج سننا کہ اللہ کا رسول کیا بتاتا ہے اور مجھے آ کر بتانا، اور کل میں جاؤں گا تم میرے کاروبار کو کل تم دیکھنا اور میں کل سن کر آؤں گا تمہیں بتاؤں۔ کیا تھا یہ؟ اپنے پورے کاروبار کو اپنے ساتھی کے بھروسے چھوڑ کر دین اسلام کو سیکھنے کے لیے آج بھی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا دنیا میں کر کے، اللہ نے کیا نام کیا کام لیا ان کا۔ دین کے لیے اپنے وقت کو جتنا آپ لگائیں گے اللہ رب العالمین آپ کی زندگی کو برکت دیں گے اور آپ سے وہ کام لیں گے جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے وقت کی امپورٹنس کو سمجھیں کہ شریعت اسلام کے سارے ارکان اسی وقت کے ارد گرد گھوم رہے ہیں جسے آج امت محمدیہ اس سے غافل ہے۔ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ کیا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم جب تک اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو جب تک عمل پیرا نہیں ہوں گے، سمجھیں گے نہیں، باقی کی کاموں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، نہ اس کے مطابق ہم ایمان لا سکتے ہیں، نہ عمل صالح کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ہر ایک چیز کو اللہ کے حوالے، اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو ان تمام چیزوں کے 4 ذکر، اس کا تفصیل کا ذکر ہے۔ وقت جو ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ میں ہر ایک چیز کی تفصیل کو آپ کو بھی بیان کروں، صرف آپ کے سامنے پہلے آیت کے ٹکڑے کو بیان کیا گیا
کہ وقت کی اہمیت کو سمجھے، کیونکہ اللہ نے تمام انسان کو کہا کہ گھاٹے میں ہے، چاہے وہ بچے ہو بوڑھے ہو. جو بچے ہیں وہ ابھی جو سیکھ رہے ہیں ان کے پاس ابھی اپنی زندگی کو سنوارنے کا وقت ہے کہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو کیا کر سکتے ہو. جو جوان ہیں ان کے پاس بھی کہ جو وقت گزر گئی، اب باقی بچے زندگی ہم کیسے دن کی خدمت کر سکتے ہیں، کیسے اپنے گھر میں ہم دین اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں. جس کی عمر اور زیادہ ہو گئی وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ جو غفلت میں گزر گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ کہے اللہ رب العالمین یہ کہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. تمہیں اب تک دین سمجھ میں نہ آئی لیکن اب سمجھ میں آئے گی. اب بھی اگر تم کوئی ایسا عمل کر لو گے ہم اس کے بدلے تمہاری زندگی کی تمام گناہ معاف کر دیں گے. اب بھی اپنے آپ کو لگا سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ وقت نکل گیا اب کیا کرنا. نہیں، وقت ابھی آپ کے پاس، اگر آپ آج دین کو سمجھے ہیں، آج ہی سے عمل پیدا ہو جائے، یہ زندگی آپ کو بدلنے کے لیے وقت کافی ہوگی. تو اس چیز کو امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے دین اسلام کے لیے، اللہ کی تبلیغ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جو شخص رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر استحوذ علیہ الشیطان، اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان کو مقرر کر دیتا ہے. جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، تو جس وقت بھی ہم جس چیزوں میں مشغول رہتے ہیں ایک شیطان ہمارے ساتھ. اگر شیطان کو دور کرنا ہے، ہم جتنا چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں گے، ایسے مجلسوں میں بیٹھیں گے، شیطان ہم سے دور ہوگا. اللہ نے کہا کہ تم میرے ذکر سے علاج کرو گے، ایک شیطان تمہارے ساتھ ہر وقت مقرر ہوگا. جو قرآن یاد ہے، جو ذکر و اذکار ہے، ہمیں پتا ہے، وہ چلتے پھرتے ہم جتنا کریں گے اللہ رب العالمین کے ذکر کی وجہ سے شیطان ہم سے دور ہوگا. جب شیطان دور ہوگا، جب ہمارے دل سے گناہ کے جو آثار ختم ہوں گے، دیکھیے کہ نیکی کی طرف آپ کے دل کیسے لگتے ہیں، کیسے دین اسلام کے لیے کچھ کرنے کی آپ کی طبیعت کرتی ہے. کب؟ جب اللہ کا ذکر ہر وقت کریں گے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے بچے ہوئے زندگی کو اپنے دین کے لیے بہتر سے بہتر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس چیز کو اللہ قبول فرما لے. آمین. اس ٹاپک سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے. جیسے بھی مسجد جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس جگہ کو گھیرے ہوئے. تو مسجد بھی ہے، جب تک اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جب تک قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے، مسجد میں بھی کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتے اسے گھیرے ہوئے. لیکن جس وقت مسجد خالی ہوتی ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت بھی تو شیطان وہاں پہ آ سکتا ہے نا. کہ شیطان کا منع ہے کہیں پہ آنے کے لیے؟ کہیں پہ نہیں. اگر منع ہوتا تو نماز کی حالت میں شیطان ہمیں بات آتا کیسے؟ وہ کہیں گے ہاں وہاں بھی ہے شیطان. ایسا نہیں کہ مسجد ہے تو اس میں شیطان اندر داخل نہیں ہو سکتا. تو قرآن کی تلاوت 24 گھنٹہ نہیں ہوتی ہے، نماز کے وقت ہوتی ہے، تو اس وقت ہی اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہونے کی وجہ سے پوری دن بھر 24 گھنٹہ اس میں نہیں. یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ جو نماز کے خالی اوقات میں اگر دیکھا جائے تو لوگوں کو گیم کھیلتے ہوئے بھی دیکھا گیا، ویڈیو دیکھتے ہوئے بھی دیکھا گیا. تو کہ شیطان نہیں ان کے ساتھ دنیا کی باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا مسجد میں. تو کیا شیطان ہے تب تو ان بات کریں گے؟ خیال کہاں ہوتا ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے شیطان نے ہمیں وسوسہ ڈالا. تو ایسا نہیں کہ مسجد میں ہر وقت شیطان نہیں، مسجد میں آتے ہیں تو نہیں. اگر آتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول کیا ہر وقت شیطان تمہارے ساتھ ہے. تو جب ذکر ہو اس وقت شیطان نہیں رہتا، جس وقت نہیں ہوتا اس وقت کرتے ہیں. ہاں، نماز کی حالت میں خنزیر ایک شیطان جو ہے جو نماز کی حالت میں انسان کو پریشان کرتا ہے، جس کا نام خنزیر ہے. ایک شیطان جو ایسا ہے جس کو اللہ جو ایک شیطان کا ایک چیلا جو شیطان انسان کو وضو کے حالت میں وضو کرنے میں انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے. نہیں ٹھیک سے نہیں دوڑایا اور اچھے سے ایک کے بدلے دو، دو کے بدلے تین، تین. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان بے خیالی میں
4 جہاں 4 دھوئے آپ کی وضو خراب، شیطان چلا گیا. اس کا مقصد تھا کوئی ایک عضو آپ کا جو 3 مرتبہ زیادہ نہیں دھونا ہے، آپ نے 4 مرتبہ دھویا، آپ کی وضو خراب، وہ چلا گیا. کیونکہ وہ اللہ کے رسول کا کہ ایک بار میں اچھا سے دھلا گیا کافی ہے، 2 بار بھی ہو گیا وہ بھی کافی ہے، 3 بار یہ سنت ہے، 3 سے چوتھا نہیں ہونا چاہیے. تو بہت سارے لوگوں کو شیطان وضو کی حالت میں بھی کہتا تھا نہیں 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 وہ اچھے سے اور دھو. تو اللہ کے رسول پانی کی فضول خرچی بھی ہوتی ہے. اللہ کے رسول کی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول کا اگر تم دریا کے کنارے بھی ہو تو پانی کی فضول خرچی نہ کرو تو قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا. تو یہ ہے سنت کہ ہم دیکھیں کہ سنت ہاں اللہ کے رسول نے ایک بار بھی کر کے دکھایا، 2 بار بھی کر کے دکھایا، 3 سنت نہیں کرنا. السلام علیکم. سوال ہے جیسے آپ نے ابھی کلاس میں یہ کیا تو اس میں بہت یہ کہا گیا کہ اسلام جو تبلیغ کرنا ہے، ابھی اس ماحول میں اسلام کی تبلیغ کس طرح کرنا ہے؟ جیسے تو پہلے اسلام کی تبلیغ کرنا ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو لوگ ہمارے قریبی ہیں کہ ان کو اسلام کی دعوت ہم دیں. کیونکہ صحابہ اکرام کیا مکہ کے حالات تو برے نہیں تھے. مکہ میں جس وقت ہے کہ نام لینے کے ساتھ ہی ابھی آپ کسی چرچ کے باہر بھی کھڑے ہو اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی مارنے والا نہیں. کہیں پر مندر کے باہر بھی آپ کر کے بتا سکتے ہیں لیکن آپ کو کوئی مارنے والا نہیں. آپ کھلی یہاں پر چھوٹ ہے، آپ کو آزادی ہے اپنے دین کو پھیلانے کی. کوئی آپ کو کہنے والا زبردستی آپ کسی کو نہیں کہہ رہے. تو آپ کو جہاں تک ہو سکے، جس سے ہو سکے، جس کو بھی غلط کرتے ہوئے دیکھ رہے اس کے دین کی دعوت اس تک پہنچائیے. جس حال میں بھی آپ اپنے فریضے کو ادا کریے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام ہے اس پیغام کو پہنچانا. اپنے کاروبار میں، اپنے ملنے جلنے والوں سے جتنا بھی جہاں تک شروع سے ہم کریں کہ دیکھیے ہم لوگ دین کے اسلام کے ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے. صرف اسلام کے پہلے اچھائیوں کو بتائیے کیا ہے اسلام، تاکہ اس کے اندر محبت الفت پیدا ہو. پھر اس کو بتائیے کہ اللہ کیا ہے، اللہ ایک ہے، کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ بتائیے. تو اپنے دین کی دعوت جب تک ہم نہیں دیں گے تب تک دوسروں سے بھی پہنچیں گے. ماحول کے اعتبار سے صحابہ کی جان جانے کا خطرہ تھا، لیکن صحابہ صاحب میں بھی دیے کہ نہیں دیے نا. تو اگر ہم دین کی دعوت دینے میں جان چلی بھی جاتی ہے تو ہمارا شہادت کا درجہ جان ہوتی ہے تو جی السلام علیکم. بھاگ جاتا ہے نا، جان جی رہتا ہے تب تو بھاگتا ہے. تو شیطان دیکھیے، شیطان مسجد میں اذان سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ اذان سے پہلے تو